ویلکم ٹو دا بک بریف۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ہمارے ذہن میں جو بھی سوچیں چل رہی ہوتی ہیں یا جن اصولوں پر ہم خود کو پرکھتے ہیں وہ دراصل ہمارے اپنے ہیں ہی نہیں۔ یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے ویسے۔ بالکل، مطلب کیا ہو اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم سب ایک ایسے کرپٹ آپریٹنگ سسٹم پر چل رہے ہیں جو بہت پہلے ہمارے ذہنوں میں انسٹال کر دیا گیا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب ہم بمشکل بولنا سیکھ رہے تھے۔ ہاں بالکل۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی سوال کی تہہ تک جائیں گے۔ ہمارے پاس ڈان میگل روئس کی انتہائی مشہور کتاب دی 4 اگریمنٹس کے ذرائع موجود ہیں، جو کہ واقعی ایک زبردست کام ہے۔ جی، اور اس گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہم انسانوں نے اور ہمارے معاشرے نے کس طرح ہمیں ایک اندیکھی ذہنی قید میں ڈال رکھا ہے، اور کیسے 4 بہت ہی سادہ مگر طاقتور اصولوں کی مدد سے یہ قید توڑی جا سکتی ہے۔ تو اس ساری کہانی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اچھا، اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا ماضی میں جانا ہوگا۔ ہزاروں سال پہلے جنوبی میکسیکو میں ٹولٹیک نامی لوگ آباد تھے۔ اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ٹولٹیک کوئی مذہب یا فرقہ نہیں تھا۔ صحیح۔ تو پھر وہ کیا تھے؟ مطلب وہ سائنسدانوں، مفکروں اور فنکاروں کا ایک پورا معاشرہ تھا۔ انہیں علم کے مرد اور خواتین کہا جاتا تھا۔ ان کا اصل مقصد جو تھا وہ قدیم روحانی علم کو کھوجنا اور اسے محفوظ رکھنا تھا۔ ارے واہ! اور ان کی ساری روایات کی بنیاد اس بات پر تھی کہ زندگی کا اصل مقصد خوشی اور محبت ہے۔ اس علم کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ان ذرائع میں 3000 سال پرانی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کا ذکر ہے۔ اسے دھندلا شیشہ یا دی اسموکی مرر کہا جاتا ہے۔ دھندلا شیشہ، اس کہانی میں ایسا کیا خاص ہے جو ہماری آج کی جدید زندگی سے جڑتا ہے؟ دیکھیں، کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک انسان جو ادویات اور فطرت کا علم سیکھ رہا تھا، وہ ایک رات غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ ستاروں کو دیکھتے ہوئے اسے اچانک یہ گہرا احساس ہوتا ہے کہ ستارے روشنی پیدا نہیں کرتے۔ اچھا، تو پھر؟ بلکہ روشنی ستارے بناتی ہے۔ اس نے یہ دریافت کیا کہ کائنات کی ہر مادی چیز دراصل روشنی سے بنی ہے، اور ہم سب ایک ہی خالق کا، ایک ہی حقیقت کا عکس ہیں۔ یعنی ہم سب بنیادی طور پر ایک جیسے ہیں۔ بالکل۔ اس نے محسوس کیا کہ ہم سب ایک دوسرے کا عکس ہیں، آئینوں کی طرح، لیکن ہم ایک دوسرے کو اس اصل روپ میں پہچان نہیں پاتے، کیونکہ ان آئینوں کے درمیان ایک دھند یا دھواں موجود ہے۔ یہ دھواں آخر ہے کیا چیز؟ مطلب کیا یہ ہماری اپنی سوچوں کی پیداوار ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ دھند دراصل وہ خواب ہے جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں۔ ٹولٹیک روایات میں اسے معاشرے کا خواب یا پلانٹ کا ڈریم کہا گیا ہے۔ صحیح۔ یہ دھن انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے مفروضے، عقائد اور وہ سارے اصول ہیں جو ہم پر تھوپے گئے ہیں۔ دیکھیں، جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل آزاد اور خوش ہوتا ہے۔ ہاں، بے خوف ہوتا ہے، بالکل۔ لیکن معاشرہ، والدین اور اسکول فوراً اس کی توجہ پر قابو پا لیتے ہیں اور اسے دنیا کا یہ خواب دیکھنا سکھاتے ہیں۔ اس عمل کو مصنف نے بہت ہی واضح الفاظ میں انسان کی تربیت یا ڈومیسٹیکیشن آف ہیومنز کا نام دیا ہے، یعنی انسانوں کو پالتو بنانا۔ انسانوں کو پالتو بنانا، یہ بات ماننا تھوڑی مشکل ہے۔ ہاں، سننے میں تھوڑا سخت لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس پر غور کریں تو واقعی ایسا ہی ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہی ایک ایسا نظام قبول کر لیتے ہیں جس میں ہم نے کوئی حصہ نہیں ڈالا ہوتا۔ ہم وہی زبان بولتے ہیں، وہی عقائد اپناتے ہیں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہ تربیت کا عمل اتنا گہرا کیسے ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی اصل پہچان ہی بھول جاتے ہیں؟ اس کی وجہ وہ طریقہ کار ہے جس سے یہ تربیت کی جاتی ہے۔ یہ بات تھوڑی تلخ لگ سکتی ہے، لیکن انسانوں کی تربیت بالکل اسی طرح کی جاتی ہے جیسے کسی کتے یا پالتو جانور کی جاتی ہے۔ یعنی انعام اور سزا کے ذریعے؟ 100% درست۔ انعام اور سزا۔ ذرا بچپن کو یاد کریں۔ جب بچہ وہ کرتا ہے جو معاشرہ چاہتا ہے تو اسے پیار اور توجہ کا انعام ملتا ہے، لیکن جب وہ اپنی مرضی کرتا ہے تو اسے ڈانٹ یا توجہ سے محرومی کی سزا ملتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور انسان تو ہوتا ہی دوسروں کی توجہ کا بھوکا۔ بالکل۔ اور اسی سزا کے خوف اور انعام کی لالچ میں بچہ وہ بننا چھوڑ دیتا ہے جو وہ اصل میں ہے، اور صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ایک نقلی روپ دھار لیتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہم نے پیدا ہوتے ہی کوئی کرپٹ آپریٹنگ سسٹم ڈاؤن لوڈ کر لیا ہو
جس میں وائرس بھلے ہوں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس سسٹم کے اندر ہماری اپنی اصل سوچ کون سی ہے اور معاشرے کی پروگرامنگ کون سی ہے۔ یہ بہت زبردست مثال دی آپ نے، اور اس کرپٹ آپریٹنگ سسٹم کا سب سے خطرناک حصہ وہ ہے جسے قانون کی کتاب یا بک آف لا کہا گیا ہے۔ قانون کی کتاب یہ ہمارے ذہن کے اندر ہوتی ہے؟ جی، اس تربیت کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں ایک پوری قانون کی کتاب بن جاتی ہے، اور اس ذہنی عدالت میں ایک جج بھی بیٹھا ہے جو ہمارا اپنا ہی ذہن ہے، جو ہر وقت تنقید کرتا رہتا ہے۔ بالکل، ہر سوچ اور ہر فیصلے پر تنقید کرتا ہے، اور جہاں جج ہوتا ہے وہاں ایک مظلوم یا وکٹم بھی ہوتا ہے۔ وہ مظلوم بھی ہم خود ہی ہیں، ہم اندر ہی اندر شرمندگی اور احساس جرم کا شکار رہتے ہیں۔ یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اور ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ انسان وہ واحد جانور ہے جو اپنی ایک ہی غلطی کی سزا ہزاروں بار بھگتتا ہے۔ ہاں، یہ بات واقعی سوچنے والی ہے۔ مطلب جانور نے اگر کوئی غلطی کی، اسے ایک بار سزا ملی، بات وہیں ختم، وہ 10 دن بعد تو اس پر افسوس نہیں کر رہا ہوتا۔ بالکل نہیں۔ لیکن ہم انسان سالوں پرانی غلطیوں پر آج بھی خود کو کوستے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں کسی معاشرے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی آٹو ڈومیسٹیکیٹڈ ہو چکے ہیں، ہم خود کو ہی سزائیں دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نظام کو توڑا کیسے جائے؟ یہی پر وہ 4 معاہدے کام آتے ہیں جو کتاب میں دیے گئے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ آپ کے پرانے عقائد دراصل وہ چھوٹے چھوٹے معاہدے ہیں جو آپ نے لاشعوری طور پہ خود سے کر رکھے ہیں۔ صحیح۔ ان کو توڑنے کے لیے آپ کو کچھ نئے معاہدے کرنے ہوں گے، اور سب سے پہلا اور بنیادی معاہدہ ہے اپنے الفاظ کے استعمال میں بے عیب رہیں۔ اپنے الفاظ میں بے عیب رہیں، اس کی تھوڑی اور وضاحت کرتے ہیں۔ مطلب عام طور پر بے عیب ہونے کا مطلب تو یہی لیا جاتا ہے نا کہ انسان بالکل پرفیکٹ ہو۔ کیا یہاں بھی یہی مطلب ہے؟ نہیں، یہاں اس کا مطلب بہت مختلف ہے۔ لفظ امپیکبل کی جڑیں لاطینی زبان میں ہیں، جس کا مطلب ہے گناہ کے بغیر۔ اب روایتی گناہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں۔ اچھا، تو پھر کس گناہ کی بات ہو رہی ہے؟ ٹولٹیک حکمت کے مطابق گناہ ہر وہ کام ہے جو انسان اپنی ہی ذات کے خلاف کرتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ پر تنقید کرتے ہیں تو آپ دراصل اپنے خلاف گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ الفاظ صرف آوازیں نہیں ہیں، یہ ایک طاقت ہیں۔ جیسے جادو؟ بالکل جادو کی طرح۔ انسانی ذہن ایک زرخیز زمین ہے اور الفاظ بیج ہیں۔ آپ جو لفظ بولتے ہیں وہ بویا جاتا ہے۔ ذرائع میں ہٹلر کی مثال دی گئی ہے۔ اس نے اکیلے ہتھیار نہیں اٹھائے، بس الفاظ کے زور پر لوگوں کے ذہنوں میں خوف کے بیج بوئے اور تباہی مچا دی۔ ہاں، یہ تو الفاظ کا کالا جادو ہوا۔ جی، اور جب آپ الفاظ کو محبت اور سچائی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ سفید جادو بن جاتا ہے۔ اچھا، اس بات کو ذرا اپنی ذات پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر الفاظ واقعی بیج ہے تو ہم جو سارا دن خود سے باتیں کرتے ہیں وہ بھی تو اسی میں آئیں گی نا؟ 100%۔ فرض کریں کوئی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے ہاں میں کتنا بدصورت لگ رہا ہوں، یا میں تو ہوں ہی بے وقوف، تو کیا وہ لاشعوری طور پر خود پر کالا جادو نہیں کر رہا؟ بالکل کر رہا ہے۔ خود کو مسترد کرنا انسان کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب آپ خود کو بے وقوف کہتے ہیں تو ذہن اسے سچ مان لیتا ہے، اور وہ پرانا جج اس نئے معاہدے پر مہر لگا دیتا ہے۔ اف، یہ تو بہت خطرناک ہے۔ اسی لیے پہلا معاہدہ کہتا ہے کہ الفاظ کو اپنے خلاف استعمال نہ کریں اور نہ دوسروں کے خلاف۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ چغل خوری یعنی گپ شپ کالے جادو کی بدترین قسم ہے۔ چغل خوری کو اتنا خطرناک کیوں سمجھا گیا ہے؟ ہم تو اسے بس ایک ٹائم پاس سمجھتے ہیں۔ کیونکہ یہ جذباتی زہر پھیلاتی ہے۔ اگر میں آپ کو کسی تیسرے شخص کے بارے میں کوئی جھوٹی بات بتاؤں تو میں نے اپنا زہر آپ کے ذہن میں منتقل کر دیا۔ اب آپ اسے اسی زہریلے چشمے سے دیکھیں گی۔ یہ بالکل ایک وائرس کی طرح ہے۔ یہ تو سمجھ آ گیا کہ ہم نے اپنے الفاظ کیسے استعمال کرنے ہیں۔ لیکن دنیا تو ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو اپنا زہر ہم پر پھینکنے کو تیار رہتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ہم پر تنقید کرے تو اس سے کیسے بچا جائے؟ کوئی فائر وال ہے اس کے لیے؟ بالکل، اور اسی فائر وال کا نام دوسرا معاہدہ ہے۔ کسی بھی بات کو ذاتی طور پر نہ لیں۔ اچھا، اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ اس کی اپنی ذہنی پروگرامنگ اور اس کے اپنے خواب کا نتیجہ ہے۔ مطلب وہ اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہا ہے۔ بالکل۔ مصنف نے کمال کی تشبیہ دی ہے۔
ہر انسان ذہن میں ایک فلم چلا رہا ہے جس کا وہ خود ہی ڈائریکٹر اور ہیرو ہے. ہم سب اس کی فلم میں صرف ایکسٹراز ہیں. کسی کی بات کو ذاتی لینا اس بات کی علامت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں دنیا ہمارے گرد گھوم رہی ہے. جسے کتاب میں انتہائی خود غرضی کہا گیا ہے نا؟ جی بالکل. ایک منٹ رکیے، میں یہاں تھوڑا اختلاف کرنا چاہوں گی. یہ بات فلسفیانہ تو لگتی ہے، لیکن کیا یہ ہمیں بے حس نہیں بنا دے گی؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر ہمارا کوئی قریبی دوست ہمیں کوئی تعمیری تنقید دے رہا ہو، کوئی کنسٹرکٹیو فیڈ بیک، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ کس بات کو ذاتی نہیں لینا اور کس سے سیکھنا ہے؟ اگر سب نظر انداز کر دیا تو ترقی کیسے کریں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور لوگ اکثر اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں. ذاتی طور پر نہ لینے کا مطلب بے حس ہونا ہرگز نہیں ہے. اس کا اصل مطلب ہے کہ دوسروں کے جذباتی زہر کو اپنے اندر جذب کرنے سے انکار کر دینا. یعنی فیڈ بیک سنیں مگر زہر نہ لیں. بالکل. آپ کھلے ذہن سے تجزیہ کریں مگر اسے ذات پر حملہ نہ سمجھیں. آپ حقائق کو جذبات سے الگ کر لیتے ہیں. اس معاہدے کا انعام یہ ہے کہ آپ زہریلے ماحول میں رہ کر بھی جذباتی طور پر محفوظ رہتے ہیں. واہ، یہ تو کسی سپر پاور سے کم نہیں. لیکن ہم چیزوں کو ذاتی طور پر لیتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ہم خود سے کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، مفروضے بنا لیتے ہیں، اور یہ ہمیں تیسرے معاہدے کی طرف لاتا ہے. بالکل درست. اور وہ ہے مفروضے قائم نہ کریں. انسان کا سب سے خطرناک مفروضہ یہ ہے کہ باقی سب لوگ دنیا کو بالکل اسی طرح دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں جیسے وہ خود کرتا ہے. ہاں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ دوسروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور جب وہ توقعات پر پورے نہیں اترتے تو ہم دکھ محسوس کرتے ہیں. ٹولٹک روایات میں ذہن کے اس شور کو مٹوٹے کہا گیا. جیسے انڈیا میں مایا کہا جاتا ہے. جی، اس شور کی وجہ سے ہم سچائی نہیں دیکھ پاتے اور غلط فہمیوں میں جیتے ہیں. اگر اسے روزمرہ کی زندگی سے جوڑے نا، تو مثال کے طور پر آپ نے دوست کو میسج کیا اور اس نے جواب نہیں دیا، تو ہم فوراً ذہن میں مفروضہ بنا لیتے ہیں کہ وہ ناراض ہے. بالکل. خاموشی کو ہم نظر انداز کیے جانے کا نام دے کر پوری ایک ٹریجڈی فلم چلا لیتے ہیں جس میں ہم ہیرو اور وہ ولن. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ بس تھکا ہوا ہو. ہم سچ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ سچ جاننے کے لیے سوال پوچھنا پڑتا ہے اور ہم میں ہمت نہیں ہوتی. انسان کو لگتا ہے کہ وضاحت خود ہی مل جانی چاہیے. جب نہیں ملتی تو ہم جواب گھڑ لیتے ہیں اور اسے سچ مان لیتے ہیں. صحیح. تیسرا معاہدہ سکھاتا ہے کہ سوالات پوچھنے کی ہمت پیدا کریں. واضح بات چیت سے دنیا کے بیشتر مسائل حل ہو سکتے ہیں. جس دن آپ مفروضے بنانا چھوڑ دیں گے، رشتے شفاف ہو جائیں گے. یہ تینوں معاہدے تو ہاں کمال کے ہیں. الفاظ میں بے عیب رہنا، ذاتی نہ لینا، مفروضے نہ بنانا. لیکن پریکٹیکل لائف میں ہر وقت ان پر عمل کرنا تو ناممکن سا لگتا ہے. آخر ہم سے غلطیاں تو ہوں گی، غصہ بھی آئے گا. کیا ہم خود پر فیل ہونے کا ایک اور بوجھ تو نہیں ڈال رہے؟ اسی خوف کو ختم کرنے کے لیے چوتھا معاہدہ ہے نا، جو ایک سیفٹی نیٹ ہے. ہمیشہ اپنی بہترین کوشش کریں. آپ کو پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں، بس ہر لمحے میں وہ کریں جو آپ بہترین کر سکتے ہیں. لیکن بہترین کوشش تو ہر روز ایک جیسی نہیں رہتی. بالکل نہیں. اگر آپ صحت مند اور خوش ہیں تو آپ کا بہترین الگ ہوگا. اگر بیمار یا تھکے ہوئے ہیں تو بہترین کی سطح مختلف ہوگی، اور یہ بالکل ٹھیک ہے. ذرائع میں ایک بدھ مت کے راہب کی کہانی ہے. ہاں، وہ کیا کہانی ہے؟ ایک راہب ماسٹر سے پوچھتا ہے کہ اگر میں روزانہ 4 گھنٹے مراقبہ کروں تو کتنے عرصے میں راشن ضمیری ملے گی؟ ماسٹر کہتا ہے 10 سال میں. اچھا. راہب سوچتا ہے زیادہ محنت کروں تو جلدی منزل ملے گی. تو وہ پوچھتا ہے اگر 8 گھنٹے کروں تو؟ ماسٹر مسکرا کر کہتا ہے پھر شاید 20 سال لگ جائیں گے. یہ تو عجیب بات ہے. مطلب زیادہ زور لگانے سے منزل الٹا دور ہو جائے گی. جی، کیونکہ ماسٹر سمجھاتا ہے کہ خوشی قربان کر کے صرف نتیجے کے پیچھے مت بھاگو. حد سے زیادہ کوشش کرو گے تو تھک جاؤ گے. کوشش اس لیے کرنی ہے کیونکہ عمل کرنے میں مزہ آتا ہے. جیسے ذرائع میں فارسٹ گم فلم کی مثال ہے. ہاں، فارسٹ گم. اس نے تو جو بھی کیا بس اپنا بہترین دیا. بالکل. اس کے پاس کوئی لالچ نہیں تھی. بس دوڑنا ہو یا پنگ پونگ کھیلنا، اس نے بہترین کوشش کی اور کامیابیاں خود اس کے پیچھے آئیں. جب آپ اپنا 100% دیتے ہیں تو وہ اندرونی جج آپ کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتا. اس کو میں موبائل فون کی بیٹری کی مثال سے بیان کروں گی.
فرض کریں فون کی بیٹری صرف 20% ہے اور آپ اسے پوری ایمانداری سے استعمال کرتے ہیں جب تک فون بند نہ ہو، تو آپ نے اس وقت دستیاب توانائی کا 100% استعمال کیا نا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ آپ خود کو اس بات پر سزا نہیں دے سکتے کہ بیٹری پوری 100% کیوں نہیں تھی۔ جتنی توانائی تھی آپ نے بہترین استعمال کیا۔ یہ روزمرہ کی زندگی سے جڑی بہترین مثال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان معاہدوں کو اپنایا کیسے جائے، کیونکہ پرانے عقائد سے چھٹکارا پانا آسان نہیں۔ ٹولٹیک حکمت کے مطابق اس کے لیے ایک جنگجو کی ذہنیت چاہیے۔ جنگجو؟ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ پرانے عقائد ایک کیڑے نما طفیلیے یا پیراسائٹ کی طرح ہیں جس کے ہزاروں سر ہیں۔ یہ ہمارا جذباتی ڈرامہ اور دکھ کھا کر زندہ رہتا ہے۔ اس سے لڑنا واقعی بہادری کا کام ہے۔ تو پھر اصلی آزادی کیا ہوئی؟ آزادی یہ ہے کہ ہم پرانی زنجیروں کو توڑ کر ایک 2 سال کے بچے کی طرح دوبارہ زندہ دل اور بے خوف ہو جائیں، جو لمحہ موجود میں جیتا ہے۔ لیکن ہم اس لمحہ موجود میں واپس کیسے آئیں؟ ہم تو ماضی اور مستقبل کی پریشانیوں میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں۔ کیا اس پیراسائٹ کو مارنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی ہاں، اور وہ تھوڑا سا خوفناک تصور ہے جسے موت کے فرشتے کی شروعات کہا جاتا ہے۔ تصور کریں موت کا فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب میرا ہے اور کرائے پر ہے۔ اوہ، یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ وہ کسی بھی وقت سب کچھ واپس لے سکتا ہے۔ موت کا فرشتہ دراصل سکھاتا ہے کہ ہم واقعی زندہ کیسے رہیں۔ جب احساس ہو جائے کہ ہم کسی بھی وقت مر سکتے ہیں تو ہم چھوٹی باتوں پر مفروضے نہیں بناتے، ہم غصہ نہیں کرتے۔ یہ سوچ ماضی چھین لیتی ہے اور حال میں جینا سکھاتی ہے۔ یہ کتنا زبردست نظریہ ہے۔ عام طور پر ہم موت کے لفظ سے ہی ڈرتے ہیں، لیکن اسے زندگی کے خاتمے کے بجائے ایک استاد کے طور پر دیکھنا جو بتاتا ہے کہ یہ لمحہ کتنا قیمتی ہے، میرا مطلب ہے یہ سوچنے کا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر مصنف نئے خواب کا تصور پیش کرتا ہے۔ یہ نیا خواب یا زمین پر جنت کوئی ایسی جگہ نہیں جو مرنے کے بعد ملے گی، یہ اسی دنیا کو دیکھنے کا نیا زاویہ ہے۔ یعنی ہم یہیں پر اپنی جنت بنا سکتے ہیں۔ جی، جب آپ الفاظ میں بے عیب ہوتے ہیں، ذاتی نہیں لیتے، مفروضے نہیں بناتے اور بہترین کوشش کرتے ہیں تو آپ ذہن کی دھند صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس شور میں بھی اپنے اندر ذاتی جنت تخلیق کر لیتے ہیں، اور یہی جذباتی آزادی کا راستہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ علم صرف سن لینے کا نام نہیں ہے، یہ تبھی کارآمد ہے جب اسے عملی جامہ پہنایا جائے۔ یہ 4 معاہدے ایک مکمل طرز عمل ہیں۔ بالکل، ہمیں ہر روز ان کی مشق کرنی ہوگی۔ جی، اب آج کے اس گہرے مطالعے کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، ایک سوال جس پر آپ اکیلے میں ضرور غور کریں۔ اگر ہماری شخصیت، خوف اور دکھ صرف ایسے پرانے معاہدے ہیں جو ہم نے بچپن سے لاشعوری طور پر کر رکھے ہیں، تو آج وہ کون سا ایک ایسا گہرا اور پرانا معاہدہ ہے جسے توڑا جا سکتا ہے؟ بالکل، آج کا دن ختم ہونے سے پہلے آپ خود سے کون سا معاہدہ توڑنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ذرا سوچیں، اگر آپ اس ایک خوف یا مفروضے کو ذہن سے نکال دیں تو آپ کی اصل پہچان کیا ہوگی؟ یہ تھا ہمارا آج کا مطالعہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور سوچتے رہیے گا۔